خوش آمدید اس ایکسپلینر میں۔ آج ایک بہت ہی طاقتور اور ڈیٹا پر مبنی اسٹاک مارکیٹ کانسیپٹ پر بات ہوگی جسے سپلائی ویکیوم کہا جاتا ہے۔ اس ایکسپلینر میں ان ٹاپ 5 انسٹیٹیوشنل اسٹاکس کو کور کیا گیا ہے جنہیں بڑے انویسٹرز یعنی ویلز اس وقت خریدتے ہیں جب عام ریٹیل ٹریڈرز پینک ہو کر مارکیٹ سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اس سیشن کے ایجنڈے میں شامل ہے سپلائی ویکیوم کانسیپٹ، ٹاپ 5 انسٹیٹیوشنل پکس، رسک اور لیوریج کے خطرات، مارکیٹ ڈائگنوسٹک سمری اور اگلے ہفتے کا مارکیٹ آؤٹ لک۔ یہ تصویر مارکیٹ کی ایک عام ریٹ ریس یعنی چوہے دوڑ کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عام ریٹیل ٹریڈرز اکثر خوف کے مارے اپنے شیئرز بیچنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن پردے کے پیچھے بڑے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز جنہیں ویلز کہا جاتا ہے، بہت اطمینان سے خاموشی کے ساتھ وہی شیئرز اپنے پاس جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس لائن چارٹ کو دیکھا جائے تو مارکیٹ میں حالیہ 3000 پوائنٹس کی گراوٹ دیکھنے میں بہت ڈراؤنی لگتی ہے، لیکن اصلی کہانی کچھ اور ہی ہے۔ انسٹیٹیوشنز نے اس پینک کو ایک کھلے ہوئے بینک والیٹ کی طرح استعمال کیا۔ جب باقی سب لوگ گھبرا کر بھاگ رہے تھے، ان بڑے خریداروں نے مارکیٹ سے سپلائی کو جذب کیا اور شیئرز کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ تو آخر یہ سپلائی ویکیوم ہے کیا؟ یہ اس وقت بنتا ہے جب صبر کرنے والے لمبے عرصے کے خریدار کروڑوں شیئرز کو ایک والیٹ میں لاک کر دیتے ہیں۔ یہاں ڈیلیوری کا مطلب بہت آسان ہے، شیئرز کو اسی دن بیچنے کے بجائے لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لینا۔ جب مارکیٹ میں بیچنے کے لیے شیئرز کم رہ جاتے ہیں تو ان کی قیمت بہت تیزی سے اوپر جا سکتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ ویلز کہاں چھپے ہیں؟ اس کا پتہ لگانے کے لیے ایک سخت انسٹیٹیوشنل فلو آڈٹ کا استعمال کیا گیا۔ اس فلٹر نے مارکیٹ کے تمام جذباتی شور کو نکال باہر کیا اور صرف 5 ایسے اسٹاک سامنے لائے جہاں بھاری مقدار میں شیئرز کو فزیکل طور پر لاک کیا جا رہا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی پہلی ٹاپ 5 انسٹیٹیوشنل پک کی طرف، جو کہ ہے اے ایس سی۔ اے ایس سی میٹ اور فوڈ سیکٹر کی کمپنی ہے اور اس وقت یہ ایک آئرن بنکر یا مضبوط قلعے کی طرح کام کر رہی ہے۔ یہاں 35 کروڑ روپے کیش کا استعمال کرتے ہوئے 10 روپے کے قریب ہول سیل شیئرز کو اٹھایا گیا ہے، جس نے مارکیٹ سے شیئرز کی ایک بڑی مقدار کو بالکل باہر نکال دیا ہے۔ یہاں یہ نمبر بہت خاص ہے۔ اے ایس سی کے 99.65% شیئرز کی ڈیلیوری لی گئی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ڈیلی ٹریڈنگ اور سٹے بازی کے لیے مارکیٹ میں لگ بھگ کوئی شیئرز بچے ہی نہیں۔ ویلز نے اس سپلائی کو پوری طرح سے مارکیٹ سے ہٹا دیا ہے۔ ٹاپ 5 انسٹیٹیوشنل پکس میں اگلا نام ہے ٹی ایچ سی سی ایل۔ ٹی ایچ سی سی ایل سیمنٹ سیکٹر کی ایک بڑی کمپنی ہے۔ یہ اس وقت ایک دبے ہوئے سپرنگ کی طرح کام کر رہی ہے۔ نیٹ پروفٹس میں 52% کا زبردست اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ جب اس اعلیٰ کارکردگی کے ساتھ لگاتار خریداری ملتی ہے تو ایک پروفٹ سکویز بنتا ہے جو اس کی قیمت کو 70 روپے کے زون کی طرف دھکیل رہا ہے۔ آڈٹ کے مطابق یہاں 83.19% کا سیٹلمنٹ ریٹ سامنے آیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مضبوط ہاتھ خاموشی سے منافع جمع کر رہے ہیں، جبکہ عام ریٹیل ٹریڈرز ابھی تک ادھر ادھر کی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہماری انسٹیٹیوشنل پک ہے EFERT۔ اینگرو فرٹیلائزرز یا EFERT لمبے عرصے کی سرمایہ کاری کے لیے ایک مضبوط ڈیویڈنڈ وارنٹ کا کام کرتا ہے۔ جب قیمت اپنے 200 روپے کے بیس کے قریب آئی تو میوچل فنڈز نے ریاضیاتی طریقے سے مارکیٹ میں انٹری لی اور 25 لاکھ سے زیادہ شیئرز جمع کر لیے۔ اور یہ چمکتا ہوا 92.36% ڈیلیوری ریٹ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز سختی سے لانگ ٹرم سوچ رہے ہیں۔ سمارٹ منی کبھی گھبراتی نہیں، وہ کسی بھی قیمت کی گراوٹ کو خریداری کے ایک سنہری موقع کے طور پر دیکھتی ہے۔ آخر میں اگلی 2 ٹاپ 5 پگز وحدت اور سم کو دیکھتے ہیں۔ وحدت پولٹری کا تعلق فوڈ سیکٹر سے ہے۔ ایک شدید اتار چڑھاؤ کے بعد جہاں ریٹیل ٹریڈرز نے ڈر کر شیئرز بیچ دیے، انسٹیٹیوشنز نے 12 کروڑ روپے کا ایک بڑا کراس ٹریڈ اینکر گرا کر قیمت کو سنبھال لیا اور بچی ہوئی سپلائی کو اٹھا لیا۔ سیمیٹری گروپ یا سم ٹیکنالوجی سیکٹر کا ایک اسٹاک ہے جسے یہاں گوسٹ لاک کہا گیا ہے۔ مارکیٹ کریش کے دوران جب کسی کا دھیان نہیں تھا، یہاں 94.54% کی حیرت انگیز ڈیلیوری خاموشی سے ہوئی۔ اس نے ریٹیل فلوٹ کو لگ بھگ ختم کر دیا ہے۔ اگلا سیکشن ہے رسک اور لیوریج ڈینجر، کیونکہ ڈیٹا کا تب تک کوئی فائدہ نہیں جب تک خطرات کو نہ سمجھا جائے۔
ادھار کے پیسوں یا مارجن پر ٹریڈ کرنا بالکل ایک ٹوٹی ہوئی سیڑھی پر چڑھنے جیسا ہے۔ اوپر جانا شاید تیزی سے ہو، لیکن جب بروکرز مارجن کالز ایشو کرتے ہیں تو مارکیٹ میں ایک بھیانک بیئر اٹیک ہوتا ہے جو سٹاک کو بری طرح گرا دیتا ہے۔ ایک سمجھدار انویسٹر خود کو اس جال سے ہمیشہ دور رکھتا ہے۔ ان دونوں طریقوں کا موازنہ کریں، اسکالرلی انویسٹنگ میں 80% سے زیادہ فزیکل شیئر ڈیلیوری ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اثاثے مضبوط ہاتھوں میں ہیں۔ دوسری طرف ایموشنل ٹریڈنگ ادھار کے پیسوں کے بلبلے پر چلتی ہے، جیسا کہ TRG اور پیس میں دیکھا گیا، جس میں نقصان کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سمری میٹرکس ان تمام باتوں کو بہت آسان کر دیتا ہے۔ فارمولا سمپل ہے، ہائی ڈیلیوری کا مطلب ہے کہ مضبوط ہاتھ سٹاک کو ہولڈ کر رہے ہیں۔ اس سے عام مارکیٹ میں سپلائی کم ہو جاتی ہے، جس سے مستقبل میں قیمت بڑھنے کے امکانات کافی بڑھ جاتے ہیں۔ اسے منڈی پرنسپل کہا جاتا ہے۔ جب سیٹلمنٹ 80% سے اوپر ہو تو سمجھ لیں کہ بنیاد لوہے کی بن چکی ہے۔ اسکالرلی انویسٹرز اس مارکیٹ کی بھول بھلیا سے بآسانی نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ جذباتی ڈر کو نظر انداز کرتے ہیں اور صرف انسٹیٹیوشنل ڈیٹا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے کے مارکیٹ آؤٹ لک کی بات کریں تو اتار چڑھاؤ جاری رہنے کا امکان ہے۔ اپنی توجہ رسک مینجمنٹ پر مرکوز رکھیں۔ یاد رکھیں، انسٹیٹیوشنز ہمیشہ ڈر کے وقت خریدتے ہیں۔ جذبات میں آ کے ٹریڈنگ کرنا بے حد خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے سرمائے کو بچانے کے لیے سٹاپ لاسز کا استعمال کریں۔ براکرم یاد رکھیں کہ یہ ایکسپلینر صرف تعلیمی مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ کوئی فائنینشیل ایڈوائس نہیں ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کے سرمایہ کاری میں رسک شامل ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ کسی فائنینشیل ایڈوائزر سے مشورہ ضروری ہے۔ ڈیٹا پر بھروسہ کریں، پینک پر نہیں۔ اگر بڑے انسٹیٹیوشنز خاموشی سے لوہے کے بنکر بنا رہے ہیں جبکہ عام ٹریڈرز ڈر کر بھاگ رہے ہیں، تو عقل مندی اسی میں ہے کہ سوچا جائے کہ اصل میں محفوظ راستہ کون سا ہے۔